یہاں پارٹی میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے میر حاکم شاہ کی بیوی ان پڑھ ہے. شفافیت سے کہتے میر حاکم اپنے فورن کلائنٹ کی جانب بڑھا جس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے لیے وہ عرصے سے محنت کر رہا تھا. اس کی بے رخی پر مریم تلخی سے مسکرائی. وہ رشتوں کو بھی حیثیت کے ترازو میں تولتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پورا ہال چونک اٹھا جب اسی فورن کلائنٹ کی حالت کھانے کے دوران اچانک بگڑنے لگی جو کہ میر حاکم کی ریپوٹیشن برباد کر سکتی تھی. انہوں نے بھی مشروم سوپ پیا ہے. مریم تیزی سے آگے بڑھی. کیا انہیں مشروم سے شدید الرجی ہے؟ کلائنٹ کا مینیجر گھبرا کر بولا. جی مگر آپ کو کیسے معلوم؟ فوراً ایمبولینس کو کال کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. میر حاکم جو اسے جھڑک کر ہٹانے والا تھا وہیں ساکت رہ گیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ مریم میر حاکم شاہ کل ہی لندن سے واپس آ رہا ہے. چونکہ تم جانتی ہو کہ بچپن سے ہی تم اس کے نکاح میں ہو جب ہم تمہیں یہاں اس گھر میں خاندان کا حصہ بنانے کے لیے لے کر آئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اب جب وہ گھر واپس آئے تو میں تم دونوں کی رخصتی کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاؤں. تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ مسکرا کر کہتے ہوئے ابراہیم حاکم نے اسے دیکھا تھا جو چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کی بات سنتی ہوئی اپنا سر جھکا چکی تھی. جیسے آپ کو ٹھیک لگے. ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں ہوئی تھی تو بے اختیار ابراہیم حاکم نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا. وہ میر حاکم شاہ کے والد تھے اور مریم میر حاکم شاہ کے سسر اور اس کے بابا کے بچپن کے دوست بھی تھے. مریم کے باپ کی بیماری سے ہونے والی وفات کے بعد وہ مریم کو اپنے گھر لے آئے تھے اور اسے اپنے اس گھر کا حصہ بنا دیا تھا. رفتہ رفتہ مریم ان کے رنگوں میں ڈھلتے ہوئے ان کے خاندان کا ایک لازمی فرد بن کر رہ گئی تھی. تم میری بہت اچھی بچی ہو. تم نے ہمیشہ میری اطاعت کی ہے جبکہ وہ نالائق لڑکا تمہارے قابل بھی نہیں تھا. نرمی سے کہتے ہوئے میر حاکم کو یاد کرتے ہوئے ان کا لہجہ ہلکا سا کڑوا ہوا تھا، لیکن مریم ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا گئی تھی. بابا آپ فکر مت کریں، بہت جلد وہ بھی آپ کو فخر کرنے پر مجبور کر دیں گے. ابھی وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. جب وہ جان جائیں گے تو وہ آپ کے فیصلے کی قدر کریں گے اور ہر ایک چیز کو بخوشی قبول کر لیں گے. مسکرا کر کہتی ہوئی مریم نے انہیں تسلی دینا چاہی تھی، جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا تھپ تھپاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھایا تھا. مریم لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہوئے میر حاکم شاہ کے خیالات میں گم ہو چکی تھی. تقریباً 15 سال پہلے 10 سال کی عمر میں وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور اس وقت میر حاکم شاہ 15 سال کی عمر کو چھوتا ہوا ایک نابالغ مگر خوبصورت نوجوان لڑکا تھا. مریم سے اس کا نکاح ہوتے ہی اس نے یہ ضد باندھ لی تھی کہ اسے اپنی نانی کے پاس بیرون ملک جانا ہے اور ابراہیم حاکم شاہ کو اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا تھا. اور اب اتنے عرصے بعد وہ واپس آ رہا تھا. مریم کیوں کر خوش نہ ہوتی؟ اس کا اس دنیا میں واحد گہرا رشتہ تھا اور وہ تھا میر حاکم شاہ کا. بوا آپ یہ مجھے دے دیں، میں اندر جا کر دیکھ کر آتی ہوں. مہکتے ہوئے گلاب کی مانند دکھتی ہوئی وہ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ٹرے تھام چکی تھی. کھانے سے بھری ہوئی ٹرے پہلے ہی کمرے میں پہنچائی جا چکی تھی. اب صرف کافی لے کر اندر جانی تھی میر حاکم شاہ کے لیے. کچھ دیر پہلے ہی وہ حاکم حویلی میں داخل ہو چکا تھا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں اپنی ماں کوثر بیگم کے ساتھ موجود تھا. تبھی وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بس ایک نظر اسے صحیح سے دیکھ لینا چاہتی تھی. مسکراتے ہوئے بوا نے اس کے ہاتھ میں ٹرے تھمائی تھی. جاؤ جاؤ، تمہارا شوہر ہے، شوق سے اسے دیکھ کر آؤ. آخرکار اتنے سال ہو گئے، تمہیں بھی تو اس کی یاد آتی ہوگی. چھیڑ کر کہتے ہوئے بوا نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر سرخ پڑتے ہوئے وہ سرخ رنگ کے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ اچھے سے کندھوں پر جمائے ہوئے اس جانب بڑھ گئی تھی. دروازے کے باہر پہنچتے اپنی سانسیں ہموار کرتے ہوئے جیسے ہی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا، اندر سے آنے والی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ پر جم چکے تھے. آپ سے کہہ چکا ہوں اماں سرکار، مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. بابا جان نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب جب میں واپس آ ہی گیا ہوں تو بہت جلد اس لڑکی کو اپنی زندگی سے رخصت کر دوں گا. میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. میں باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا ہوں، میں اپنا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں. میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جس نے اس حویلی کے باہر قدم نہ رکھا ہو، جیسے میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کا بھی پتہ نہ ہو، جسے 4 لوگوں کے سامنے بولنے کا سلیقہ نہ آتا ہو. مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرے اسٹیٹس کے مطابق میچ کر سکے، نہ کہ 24 گھنٹے گھر میں رہنے والی بیوی. سنجیدہ سے اس کی آواز ابھری تھی تو باہر ٹھہری ہوئی مریم نے بے اختیار ٹرے کو اپنی مٹھی میں زور سے دبوچا تھا. آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی تو وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے انہیں بہنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. تو اس کا منقوہ رشتوں کو اسٹیٹس کے ترازو میں تولنے والا تھا. بے اختیار ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری تھی. لیکن وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہارے بابا اتنی آسانی سے اسے طلاق دینے کے لیے نہیں مانیں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. تو ایک بار پھر سے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے چینل پر. جب پڑھنے جا رہے ہیں
تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ کرنے کی کوشش کی تو انہیں بہت تکلیف ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس خاندان سے بھی علیحدہ کر دیں۔ کوثر بیگم کی آواز ابری تھی تو سامنے بیٹھے ہوئے میر حاکم شاہ نے اپنے لب بھینچے تھے۔ خوبصورت دراز قد، گندمی رنگت لیے ہوئے وہ سیاہ گھنے بالوں کے ساتھ ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی میں نہایت ہی پرجذب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک وجیہہ نوجوان تھا جس پر پڑتی ہوئی پہلی نگاہ ہی کسی کو بھی ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ 15 سال پہلے میں نے بابا جان کی بات مانی تھی جب وہ اس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے تھے۔ تب میں نے اس سے چپ چاپ نکاح کر لیا تھا کہ اسے اس بھری دنیا میں جانے کے لیے اور کوئی جگہ میسر نہیں تھی۔ لیکن اب بابا جان کو سمجھنا پڑے گا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی بجائے میرے قدم روکنے کی وجہ بنے۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ نگاہیں دیوار پر مرکوز تھیں جبکہ ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا تھا۔ اسے 10 سال پہلے والی وہ مریم یاد آئی تھی جب وہ اس سے نکاح کرنے لگا تھا۔ سفید اور سرخ رنگت لیے ہوئے مریم وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کا میر حاکم سے کوئی بھی جوڑ نہیں تھا۔ وہ تو اس وقت ان پڑھ تھی جسے نہ پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی لکھنا۔ اتنے سالوں میں اس نے اپنی منکوحہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھی تھی اور آج بھی اسے یقین تھا کہ وہ خوبصورت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی بالکل بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ میٹرک پاس ہوگی یا پھر اچھی بھی تعلیم حاصل کر کے کون سا اس کا اس شہر میں کوئی نام ہوگا۔ وہ ایک سادہ سی گھریلو لڑکی تھی اور میر حاکم اپنی زندگی صرف ایک لڑکی کے نام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اس دنیا میں اپنا نام روشن کرنا تھا۔ تم تھک گئے ہوگے، آرام کرو، اس بارے میں ہم تسلی سے بعد میں بات کریں گے، تمہارے لیے کافی بھجواتی ہوں۔ کوثر بیگم نے گہرا سانس بھر کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ سرخ رنگ کے فراک میں ملبوس وہ کندھوں پر دوپٹہ اچھے طریقے سے پھیلا کر لیے ہوئے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس کی نرم میٹھی سی آواز کمرے میں گونجی تھی تو بے اختیار میر حاکم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت لیے ہوئے وہ بھوری بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ سنہری چند لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھی جبکہ باقی بال چوٹی میں گندے ہوئے تھے۔ نظریں ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ ان 15 سالوں میں مزید جاذب نظر ہو چکی تھی۔ آگے بڑھ کر کافی کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہ بغیر ان میں سے کسی پر بھی نگاہ ڈالے ہوئے واپس پلٹ چکی تھی، جبکہ میر حاکم شاہ تو اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی جس سے ابھی ابھی مریم باہر نکل کر گئی تھی۔ وہ سانس روکنے کی حد تک خوبصورت تھی۔ کیا یہ؟ آہستہ سے اس کی آواز ابری تھی تو کوثر بیگم نے پلٹ کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں، یہ تمہاری منکوحہ مریم ہی ہے، اپنی ماں کی یقین دلاتے ہوئے آواز سنتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے لب بھینچے تھے، مگر ایک خیال آتے ہی وہ اس کیفیت کو اپنے سر سے جھٹک چکا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو جائے مگر اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے جتنی نہیں تھی، اور اسے سر اٹھا کر چلنے والی بیوی چاہیے تھی، نہ کہ سر جھکا کر رہنے والی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ ٹیبل پر پڑی ہوئی کافی کو اٹھا کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ پنک ریبٹ، آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے، کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے غیر ارادی طور پر ہی صحیح مگر خیالات میں اسے سوچ رہا تھا۔ تم نے میری تذلیل کی ہے میر حاکم شاہ، اور میں اب اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ مریم کا وجود تمہیں کبھی میسر نہ آئے۔ تم بیوی کے نام پر ایک شو پیس چاہتے ہو نا، اب میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ تمہیں میں کبھی میسر نہ آؤں۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتی ہوئی وہ بھیگی پلکوں کو جھپکائے ہوئے انہیں بہنے سے روک رہی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چل کر آتے ہوئے وہ بغیر آس پاس دیکھے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی ذلت اس نے کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ جس انسان کو بچپن سے لے کر اب تک سب سے زیادہ چاہا تھا، اس انسان نے ہی اس کے وجود کی نفی کرتے ہوئے عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ وہ آخر یقین کرتی بھی تو کس پر جب اس کا شوہر ہی بہت ہی برے طریقے سے اسے دھتکار چکا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، سرگوشی مانند الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے اور پھر بستر پر گرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ اما سرکار، میں کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، اگر اپنا بزنس یہاں پر سٹارٹ کرنا ہے تو مجھے بہت سارا کام کرنا پڑے گا، عجلت میں کہتے ہوئے میر حاکم شاہ نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے چاہے تھے جب ابراہیم حاکم شاہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں تھما ہوا چائے کا کپ سامنے میز پر رکھتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی جانب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے، تمہیں نہیں لگتا برخوردار کہ اب تمہیں گھر پر توجہ دینی چاہیے؟ بہت کر لی تم نے آوارہ گردی، اب تمہیں گھر پر رک کر اپنی منکوحہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ چند ہی دن رہ گئے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرو جس کے ساتھ تم نے ساری زندگی گزارنی ہے؟
بنسبت آوارہ گردی کرنے کے۔ سنجیدہ سی میر حاکم کے والد کی آواز حویلی کے بڑے سے صحن میں گونجی تھی تو بے اختیار میر حاکم نے اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بابا سرکار، ابھی آپ نے ہی تو کہا ہے چند دن رہ گئے ہیں تو مجھے میری آزادی کھل کر جینے دے، میرے پنکھ مت کاٹے، مجھے بیڑیوں سے شدید نفرت ہے اور آپ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سرد نپے تلے الفاظ میں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا سامنے ٹھہرے ہوئے ابراہیم حاکم بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، مگر وہ بھی اس کے باپ تھے۔ آج نہیں تو کل پاؤں میں بیڑیاں پڑنی ہی ہیں، چاہے پھر تم خوش ہو کر ڈالے یا پھر زبردستی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم تمہارے پاؤں میں وہ بیڑیاں ڈالیں جس سے تمہارے پاؤں زخمی نہ ہو۔ سنجیدہ سے کہتے ہوئے ابراہیم حاکم نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے تھے اور سامنے ٹھہرے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تھا جو قد میں ان سے بھی اونچا تھا، جبکہ میر حاکم سختی سے مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے اپنے ضبط پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا سرکار، بیڑیاں چاہے جتنے بھی نرم ہو جائیں وہ رہتی پھر بھی بیڑیاں ہیں، رکاوٹ جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا جس نے ساری زندگی حویلی سے باہر قدم بھی نہ رکھا ہو۔ گہرا سانس بھر کر کہتے ہوئے وہ اپنے الفاظ کو نرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپا ہوا مریم کے لیے نفرت کا بیج بہت ہی گہرائی میں اپنی جڑیں پھیلا چکا تھا، جو کہ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتے ہی کیا ہو مریم کے بارے میں؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری بیٹی کے بارے میں یہ سب کچھ بولو؟ ابراہیم حاکم نے طیش میں آتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جب اوپر سیڑھیوں کے پاس ٹھہری ہوئی مریم نے آنکھیں میچ کر اس سین کو دیکھا تھا اور بلا اختیار اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تھا۔ ایک وہی تھی جو اس حویلی میں ابراہیم حاکم کو روک سکتی تھی۔ بات حد سے زیادہ بڑھ جائے اس سے پہلے ہی اسے روکنا تھا۔ تبھی چلتے ہوئے قدم قدم مریم نیچے آئی تھی۔ آگے بڑھ کر ابراہیم حاکم کا بازو تھامتے ہوئے وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ نہیں بابا، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میٹھی دھیمی آواز میں بولتی ہوئی وہ سامنے ٹھہرے ہوئے میر حاکم کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی، جبکہ خود کا یوں نظر انداز کیا جانا میر حاکم جیسے خوبرو اور اناورست مرد کے لیے ایک کاری وار ثابت ہوا تھا۔ چالاک پنک ریبٹ۔ تبھی طیش بھری ایک نظر مریم کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا باہر نکلتے چلا گیا تھا۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ مجھے اسے بتانے دیتی، وہ تمہارے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تم نے اتنے سال صرف اس نکمے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ اپنی آنکھیں میچ کر کہتے ہوئے ابراہیم حاکم نے اس کی جانب ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ کہنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی بابا، وہ مجھے شدید ناپسند کرتے ہیں اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ خاموش رہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے یقین کرنے دیں کہ وہ جیسا مجھے سمجھ رہے ہیں میں بالکل ویسی ہوں۔ بابا، جس انسان کو آپ کی قدر آپ کے رتبے اور اسٹیٹس دیکھ کر ہو، وہ انسان ساری زندگی قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ میں میر حاکم کی پہلی ترجیح نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی آنکھوں میں نہایت ہی کم حیثیت رکھتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی انا پر ضرب میری وجہ سے لگے۔ دھیمی آواز میں کہتی ہوئی وہ انہیں بازو سے تھام کر پیچھے صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھی جبکہ آنکھوں میں نمی وہ بمشکل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس انسان کو بچپن سے لے کر اب تک چاہا تھا، اتنا آسان تو نہیں تھا اسے یوں بھلا دینا، مگر وہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تم ایک مرتبہ اسے بتا دو تو شاید ہو سکتا ہے وہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک آخری امید کے تحت کہتے ہوئے ابراہیم حاکم نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ تکلیف دہ سا مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ نہیں بابا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کو عزت نفس پر فوقیت دیتے ہیں۔ مجھے اپنی عزت نفس سب سے زیادہ پیاری ہے، اور اگر میر حاکم کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں تو یہی ٹھیک ہے۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی مریم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلکیں جھپکا کر اپنے آنسوؤں کا اندر دھکیلتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو اندر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس سے مزید اگر وہ ابراہیم حاکم کے سامنے ٹھہرتی تو اپنا ضبط توڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ وہ مضبوط بن رہی تھی تو اسے ہر قدم پر مضبوطی ہی دکھانی تھی، اسے کسی بھی قدم پر لڑکھڑانا نہیں تھا۔ بے بسی سے مریم کو چاہتے ہوئے دیکھ کر ابراہیم حاکم نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ تم پچھتاؤ گے میر حاکم شاہ، جس دن تمہیں مریم کے بارے میں معلوم ہوگا، اور تب تم اپنے ایک ایک لفظ کا حساب دو گے۔ آہستہ آواز میں کہتے ہوئے ابراہیم حاکم کی آنکھوں میں چنگارے لپک رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو میر حاکم شاہ؟ سوٹ بول میں اسے ملبوس باہر کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر ابراہیم حاکم شاہ نے پکارا تھا، جس پر وہ اپنے قدموں کو روک کر گہرا سانس بھر گیا تھا۔ بابا، آج میری ایک کلائنٹ کے ساتھ بہت ضروری میٹنگ ہے۔ پلٹ کر اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے وہ نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اپنے کف لنکس درست کرتے ہوئے وہ ایک نگاہ گھڑی پر بھی ڈال چکا تھا۔ ابھی پہنچنے میں کافی وقت تھا، وہ بس کسی بھی طرح اس ڈیل کو اپنے قابو میں کر لینا چاہتا تھا۔
بزنس تو ہم نے بھی کیا ہے برخوردار، اور ایسے بزنس کی پارٹیوں میں اکثر بیوی یا پھر سیکرٹری کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ تمہاری ابھی یہاں کوئی سیکرٹری نہیں ہے تو مریم کو لے کر جاؤ۔ سنجیدہ سے ان کی ابھرتی ہوئی آواز پر بے اختیار میر حاکم شاہ نے اپنے لب بھینچ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کچھ بھی تلخ نہیں کہنا چاہتا تھا جس سے بعد میں اسے پچھتانا پڑے، مگر بار بار مریم کا تذکرہ اس کے سامنے اسے حلق تک کڑوا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بابا جان، میرے لیے یہ میٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے، میں ایک ان پڑھ لڑکی کے ساتھ جا کر اپنا تماشا نہیں لگوا سکتا۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے ان کی بات کو رد کرنا چاہا تھا، مگر ابراہیم حاکم کی آنکھوں میں مضبوطی دیکھتے ہوئے وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو میر حاکم شاہ، آج میری بیٹی کے خلاف تم نے اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کر دیے ہیں، مگر آج کے بعد اگر تم نے یہ الفاظ ادا کیے تو میں تمہارے حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ میں نے اسے صرف بیٹی کہا نہیں ہے اپنے الفاظ میں، بلکہ اپنے پورے دل سے تسلیم بھی کیا ہے، اس لیے آئندہ اپنے الفاظ میں احتیاط کرنا۔ لہجے میں کاٹ لیے ہوئے ان کے الفاظ برآمد ہوئے تھے تو بے اختیار وہ سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ پہلے ہی بچپن میں اس کے سر مریم جیسی لڑکی لاد دی گئی تھی اور اب وہ زبردستی اسے میر حاکم کے ساتھ باندھنا چاہتے تھے۔ بابا، اگر مجھے یہ فارن کے انویسٹر یہاں مل گئے تو میں اپنے کام کو یہاں پر نہ صرف اچھے سے سیٹ کر سکوں گا بلکہ اسے پھیلا بھی سکوں گا۔ میرے لیے یہ ڈیل بہت ضروری ہے، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتے ہوئے وہ نہایت ہی پریشانی سے گویا ہوا تھا۔ مریم کے لیے اپنے دل میں پکتا ہوا لاوا دباتے ہوئے وہ نہایت ہی تحمل سے گویا ہوا تھا۔ وہ ایسے کسی بھی موقع پر مریم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پہلے ہی یہ ڈیل اس کے لیے بہت مشکل تھی اور اب مریم جیسی آفت اس کے سر پر نازل ہوتے ہوئے اس کے بنے بنائے پلان پر بالٹی بھر کر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس سب کو برداشت کیسے کرتا؟ مریم کو ساتھ لے کر جاؤ، نہیں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرد سی نگاہوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتے ہوئے ابراہیم حاکم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور اپنے قدموں کو واپسی کی جانب بڑھایا تھا۔ پیچھے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کو قریب آنے کا موقع دینا چاہتے تھے، تبھی ایک خوبصورت لباس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حیرانگی سے اپنے ہاتھ میں موجود سنہری لباس کو دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے بڑے صاحب نے بھیجا ہے اور کہا ہے آپ تیار ہو جائیں، نیچے چھوٹے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سامنے ٹھہری ہوئی بوا نے آہستہ آواز میں اسے آگاہ کرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب کھینچے تھے، جس پر مریم گہرا سانس بھرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نگاہ سنہرے لباس پر ڈالتے ہوئے وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چاہے جو بھی ہو جائے، میر حاکم شاہ اسے ناپسند کتنا ہی کیوں نہ کرتا ہو، مگر وہ ابراہیم حاکم شاہ کی بات کو ہرگز بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے اسے نہایت مشکل وقت میں پناہ دی تھی، جب اس کا اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ وقت بعد ہی وہ سنہری لباس میں گھنگریالے کھلے بالوں کے ساتھ ہلکے سے میک اپ اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس کانوں میں ڈالے ہوئے ہاتھ میں ہیل پکڑے ہوئے برآمد ہوئی تھی۔ جب عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر میر حاکم شاہ اندر داخل ہوا تھا، ایک پل کے لیے وہ اپنی سانسوں کو روکے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی اس لڑکی کے حسین سراپے میں گم ہو چکا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکھڑاتے ہوئے اس کی آواز برآمد ہوئی تھی تو بلاخر ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہوئے وہ اس کے حسین وجود سے اپنی نگاہیں چرا چکا تھا۔ غالباً تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی بے قراری کو غصے کا روپ دیتا ہوا وہ بغیر اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ چور نظروں سے ایک مرتبہ پھر اس کے حسین سراپے کو نہارنا چاہا تھا۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں جلدی تیار ہو جاتی، لاسٹ مومنٹ پر بتائیں گے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ دھیمی آواز میں بول کر وہ بغیر اس کے وجود کو دیکھے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑی ہوئی چھوٹی سی کرسی پر آن بیٹھی تھی۔ جھک کر پاؤں میں ہیل ڈالنی چاہی تھی تو کھلے ہوئے بال لہراتے ہوئے کندھے سے آگے گرتے ہوئے، اور میر حاکم شاہ جو اسے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے۔ تمام الفاظ بہت اچانک ہی اس کے لبوں پر دم توڑ چکے تھے۔ اچانک سے یہ نظارہ دیکھتے ہوئے مبہوت ہو چکا تھا۔ وہ حسین تھی اور دل چراتے ہوئے حسین تر لگتی تھی۔ تبھی آگے بڑھ کر بے اختیاری میں وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو نرمی سے سمیٹتے ہوئے وہ ایک کندھے پر ڈالتے، ایک نگاہ اس کے پیروں میں بھی ڈال چکا تھا۔ سرخ و سفید مومی سے پیر سنہری ہیل میں نمایاں دکھائی دے رہے تھے، جبکہ مریم تو اس کی اس قدر قربت میں سن سی بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں وہ اس کا وجود بھی اپنے آس پاس برداشت کرنے کا قائل نہیں تھا، اور کہاں وہ ابھی خود سے آگے بڑھتے ہوئے پیش قدمی کر رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے وہ اپنی نگاہیں چرائے ابھی کچھ بولنے لگی تھی جب ٹرانس کی کیفیت سے نکلتے ہوئے میر حاکم شاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گلا کھنگار کر اپنے بے قرار دل کو دل میں 100 کوسے دیے تھے۔
آخر کیا ضرورت تھی اسے بے اختیار یہ عمل کرنے کی؟ اب وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میر حاکم شاہ اس گاؤں کی چھوٹی سی لڑکی کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے؟ اف! آنکھیں میچ کر سوچتے ہوئے وہ گلا کھنکار کر ان دونوں کے درمیان موجود آکورڈنیس کو زائل کرتا ہوا اس کی جانب پلٹا تھا۔ ساری رات کے لیے میں یہاں تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے موجود نہیں ہوں، جلدی سے ہیل پہن کر باہر آؤ، میں تمہارے لیے ساری رات یہاں پر انتظار نہیں کر سکتا۔ سرد سی نگاہوں سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ مزید اپنے دل کو پگھلنے سے روکنے کی خاطر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ چالاک پلس خوبصورت پنک ریبٹ، خود سے بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ خود کو ہی سرزنش کرتے ہوئے باہر نکلا تھا، جبکہ مریم تو حیران پریشان تھی، اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کون سا میر حاکم شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ وہ کون سا اس کے ساتھ پارٹی میں جانے کے لیے مری جا رہی تھی؟ وہ خود ہی آیا تھا، وہ خود ہی اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، خود ہی اس کے لمبے گھنگریالے بالوں کو چھوتے ہوئے انہیں ایک طرف ڈالا تھا، اور وہ اس کی بے خود نظریں خود پر اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تو اب وہ یہ سب کچھ کہہ کر کسے نیچا دکھانا چاہتا تھا؟ اذیت کی ایک لہر وجود میں دوڑی تھی تو وہ اپنی آنکھیں میچ کر ہیل میں پاؤں اڑسا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بالوں کو پیچھے کمر پر پھینکتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جس لمحے مریم اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کی کلون کی دھیمی دھیمی سی خوشبو پوری گاڑی میں پھیلتے ہوئے اسے مریم کی خوشبو کا اثر بہت ہی برے طریقے سے کر رہی تھی، مگر وہ بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اپنے طرف کی کھڑکی کھولتے ہوئے وہ کھڑکی کے پار جھانکتے وقت کی شدت سے آگے بڑھنے کی دعا کر رہا تھا۔ تبھی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی تھی تو وہ اطمینان کا سانس بھرتا ہوا پیچھے سیٹ سے پشت ٹکا گیا تھا، مگر نگاہوں کو باہر کی جانب ہی موڑے رکھا تھا کہ اب وہ اس کی جانب دیکھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نگاہیں بے باک ہونے لگتی تھیں۔ خود کو بارہا دل میں بھی وہ سرزنش کر چکا تھا، ایسا بھی کیا حسن اس کا وہ جو مغرب میں دنیا جہان کا حسن دیکھ کر آیا تھا؟ کیوں اس کا دل بار بار اس گاؤں کی ان پڑھ سی لڑکی کے پاس اٹک رہا تھا؟ انہیں خیالات میں ہی راستہ کٹا تھا تو وہ شہر کے سب سے بڑے ہال میں موجود اس وقت ایک امیر بزنس مین کی دی ہوئی پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے موجود تھے۔ ایک جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے وہ اپنے سوٹ کو جھٹک کر اس پر شکنیں درست کرتے اس کی جانب پلٹا تھا، جہاں سے وہ سنہرے فراک میں ہاتھ میں تھام کر احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب آئی تھی۔ ایک نگاہ بھی اٹھا کر میر حاکم کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یا تو وہ اپنے حسن سے بخوبی واقف تھی یا پھر کچھ زیادہ ہی مغرور تھی کہ اپنے حسن کے سامنے اسے میر حاکم شاہ کی وجاہت بھی آٹے میں نمک کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ مریم کے خود کو یوں اگنور کیے جانے پر وہ اندر سے جل بھن کر کباب ہوا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر نرمی سے مریم کی کلائی تھامی تھی اور ہاتھ کو اپنے بازو کے گرد باندھ گیا تھا۔ جب مریم نے اس کی جانب دیکھا تھا، یہ صرف ایک پروٹوکول ہے، زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرد سی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوا وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا، جس پر مریم گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا سر ہلکا سا اس بات میں ہلا رہی تھی، حقیقت پسند لڑکی ہوں میں، خوش فہمیاں نہیں پالتی۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو اس کے بازو کے گرد ہلکا سا جمائے ہوئے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گئی تھی، جبکہ میر حاکم شاہ اسے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہی تھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے تھے تو بارہا نگاہیں پلٹتے ہوئے ان دونوں کی جانب اٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ مسکراتے ہوئے دو لوگوں سے ملا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ مریم کچھ بھی بولتی وہ رسانیت سے ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اسے ایک طرف لے گیا تھا۔ یہاں پارٹی میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے میر حاکم شاہ کی بیوی ان پڑھ ہے۔ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت ہی شفافیت سے کہتے میر حاکم اپنے فورن کلائنٹ کی جانب بڑھا تھا، جس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے لیے وہ عرصے سے محنت کر رہا تھا۔ اس کی بے رخی پر مریم تلخی سے مسکرائی، دل میں تکلیف اٹھی تھی تو آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ یہ وہ انسان تھا جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا اور آج وہی انسان اس کے وجود کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کی نفی کر رہا تھا۔ وہ رشتوں کو بھی حیثیت کے ترازو میں تولتا تھا۔ پلکیں جھپکا کر آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو پیچھے دھکیلتی ہوئی وہ گہرا سانس بھر گئی تھی۔ پاس جاتے ہوئے ویٹر کے ہاتھ سے سافٹ ڈرنک لیتے ہوئے ابھی لبوں سے لگایا ہی تھا، مگر اگلے ہی لمحے پورا ہال چونک اٹھا جب اسی فورن کلائنٹ کی حالت کھانے کے دوران اچانک بگڑنے لگی، جو کہ میر حاکم کی ریپوٹیشن برباد کر سکتی تھی، کیونکہ فی الوقت وہی تھا جو اس فورن کلائنٹ کے ساتھ موجود تھا اور اس کے ساتھ موجود ہونے کے باعث ہی اس کلائنٹ کی حالت بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ سارا الزام اس کے سر آتا تو اس کی ریپوٹیشن نہایت ہی بری ہو سکتی تھی۔ حیران آنکھوں سے اس فورن کلائنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ ابھی ان کے پاس بڑھا ہی تھا جب دور ٹھہری ہوئی مریم ایک جھٹکے میں ہوش میں آئی تھی، تیز تیز قدم لے کر اور تقریباً بھاگتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس فورن کلائنٹ کو جھک کر چیک کرتی، اس کے گلے پر ابھرتی ہوئی سرخ رگیں اور کلائی پر ابھرتے ہوئے سرخ دانے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی
مریم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ واپس جاؤ، دانت پیس کر کہتے ہوئے وہ مریم کے اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر. سو خیر آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں. پاس ٹھہرے ہوئے ویٹر کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ ٹرے میں رکھے ہوئے سوپ کو دیکھا تھا. یہ علامات تو الرجی کے ہوتے ہیں، شدید قسم کی الرجی. ہاتھ آگے بڑھا کر سوپ کا باؤل ناک کے پاس لے کر جاتے ہوئے کچھ سونگھنا چاہا تھا، جبکہ وہاں موجود ہر ایک خاموشی سے اس کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا تھا. میر حاکم کے تو ہاتھ پیر ہی پھول چکے تھے. تبھی یکٹک اس فورن کلائنٹ کو زمین پر لیٹا ہوا دیکھتے وہ ساکن حالت میں ٹھہرا تھا. مریم کی ان حرکتوں پر شدید غصہ تو اسے بھی آ رہا تھا. دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر چھوڑائے، جو اس قدر خراب حالات میں بھی سب کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے تماشا لگانے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے ابھی مشروم سوپ پیا ہے. مریم تیزی سے آگے بڑھی اور جھک کر اس فورن کلائنٹ کی نبض 2 انگلیوں سے چیک کی تھی. مریم اپنا اور میرا تماشا مت لگواؤ، جاؤ یہاں سے، دانت پیس کر کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتے مریم کی کلائی کو مضبوطی سے تھامتے گویا ہوا تھا. اس کلائنٹ کے مینیجر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیا انہیں مشروم سے شدید الرجی ہے؟ کلائنٹ کا مینیجر گھبرا کر بولا. ایک نظر اپنے باس کو دیکھتے ہوئے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. جی، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ ابھی پینک سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے گویا ہوا تھا. فوراً ایمبولینس کو کال کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. فکر مند سے اس کی آواز ہال میں گونجی تھی تو میر حاکم جو اسے جھڑک کر ہٹانے والا تھا وہیں ساکت رہ گیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ مریم کون ہے. 1 منٹ رکیں، الرجی کے پیشنٹ کے پاس فوری طور پر الرجی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک انجیکشن ہوتا ہے. کہ آپ کے پاس وہ انجیکشن اپنے پاس رکھتے ہیں؟ سنجیدگی سے اس کے مینیجر کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ اس کے مینیجر نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے نیچے جھک کر اس فورن کلائنٹ کی جیب سے وہ انجیکشن نکالا تھا. اپنا ہاتھ تیزی سے میر حاکم کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی وہ انجیکشن لے کر ایک جھٹکے میں اس کی تھائی میں انجیکٹ کر چکی تھی. اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انتظار کرتی. کچھ پل ہی گزرے تھے کہ اچانک سے وہ کلائنٹ جو شدید الرجی میں مبتلا تھا، گلے اور وجود پر موجود سرخ دانے کم ہوئے تھے تو کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا. ممنونیت لیے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی مریم کی جانب دیکھا تھا. مجھے بچانے کے لیے شکریہ. آہستہ سے اس کی آواز ہال کمرے میں گونجی تھی تو ہر کسی نے اطمینان کا سانس بھرا تھا، جبکہ وہاں صرف ایک میر حاکم ہی موجود تھا جو پھیلی ہوئی بے یقین نگاہوں سے مریم کو دیکھ رہا تھا. آپ کا نام کیا میں جان سکتا ہوں؟ احسان مندی سے مریم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کلائنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اپنے مینیجر کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ابھی میر حاکم نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے پہلو میں جگہ بناتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا ہی تھا جب مریم کے اگلے الفاظ اسے بے یقینی سے مڑنے پر مجبور کر گئے تھے. میرا نام مریم عباس ہے، ڈاکٹر مریم عباس. سنجیدہ سے اس کی آواز ابھری تھی تو وہاں موجود ہر ایک نے اسے احترام کے ساتھ دیکھا تھا. ایک میر حاکم تھا جو بے یقینی آنکھوں میں لیے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے تو سانس ہی گلے میں اٹک گئی تھی. وہ جس لڑکی کو ان پڑھ اور اپنے ساتھ ٹھہرنے لائق بھی نہیں سمجھ رہا تھا، آج اسی لڑکی کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہ صرف فخر سے ٹھہرا ہوا تھا بلکہ تمام لوگوں کے درمیان معتبر بھی محسوس کر رہا تھا. ویل ڈاکٹر مریم، نہایت ہی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ مسکرا کر کہتے ہوئے اس فورن کلائنٹ نے اس سے پوچھا تھا، جس پر مریم نے بھی رسمی سی ہلکی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا تھا. میں یہاں اپنے باس کے ساتھ آئی ہوں، میر حاکم شاہ. ساتھ ٹھہرے میر حاکم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ میر حاکم نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا. وہ اس کا حوالہ کہیں بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہی تھی. وہ کون سے اس پارٹی میں لے کر آتے ہوئے اسے اپنے نام سے متعارف کروا گیا تھا، وہ بھی تو اس کے وجود سے انکاری تھا. تو سامنے ٹھہری ہوئی اس نازک سی لڑکی کو بھی پورا اختیار تھا کہ وہ اس کے وجود کی نفی کرتی. ویل ینگ مین، آپ کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہوئے مجھے نہایت خوشی ہوگی. مریم کی وجہ سے ہم مزید کسی تکلف کا انتظار کیے ہوئے یہ کانٹریکٹ جلد ہی سائن کر سکتے ہیں. آپ یہاں میرے آفس میں تشریف لے کر آئیے گا. مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اسے کارڈ تھماتا ہوا اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھا گیا تھا. آہستہ آہستہ تمام لوگ ہی پارٹی میں مصروف ہوتے چلے گئے تھے. صرف وہ دونوں ہی تھے جو ایک دوسرے کے پاس ٹھہرے ہوئے خاموشی سے اس منظر کو ڈھلتے ہوئے دیکھ رہے تھے. تم نے مجھے بتایا نہیں؟ آہستہ سے اس کی آواز مریم کے کانوں میں پڑی تھی تو اس کے لبوں پر ایک تلخ سے مسکراہٹ پھیل چکی تھی. کچھ تبدیل نہیں ہوتا آپ کی نگاہوں میں کل بھی خاک تھی اور آج بھی خاک ہوں. آہستہ سے کہتی ہوئی وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گئی، جبکہ پیچھے موجود میر حاکم نے بھی اس کے قدموں کی پیروی کی تھی. اب جب ڈیل اسے مل ہی رہی تھی تو یہاں رکنے کا ویسے بھی کوئی مقصد نہیں تھا. ایک قدم کے فاصلے پر اس کے پیچھے چلتے ہوئے میر حاکم نے اس کی پشت کو دیکھا تھا. وہ خوبصورت تھی، قابل تھی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے کافی تھی.
گہرا سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ اس بے چینی کو اپنے وجود سے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی جانب مائل تو وہ پہلے بھی ہو رہا تھا، مگر اب مریم کے لیے احترام آنکھوں میں بڑھ گیا تھا۔ واپس وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے تو آب و ہوا تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ مریم کو احترام کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ مریم ہنوز کھڑکی کے باہر اپنی آنکھیں جمائے ہوئے اندھیرے میں کہیں دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے جو تم نے کہا۔ آہستہ سے اس کی بھاری گمبھیر آواز کار میں گونجی تھی تو وہ اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ وہ مزید اس ستمگر سے ہم کلام بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، جبکہ میر حاکم کو اپنے الفاظ خود ہی کھوکھلے محسوس ہوئے تھے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ آہستہ سے اس کی آواز ابھری تھی تو اسے یاد آیا تھا کہ کس طرح وہ آتے ہی اس کے وجود کی نفی کرنے لگا تھا۔ مریم کا ذکر تھا کہ اسے بیزاریت میں مبتلا کر دیتا تھا، اور اب جب وہ اس کے ساتھ نہ صرف شانہ بہ شانہ کھڑی تھی بلکہ اسے فخر سے سر بلند کرنے پر مجبور کر رہی تھی، تو وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ اس کا وجود میر حاکم کے لیے آزاد نہیں تھا، مگر اندر اس کا کرایا گیا تعارف اب بھی اس کے سینے پر جلتے ہوئے انگارے کی مانند آہستہ آہستہ سے سلگ رہا تھا۔ مریم، مجھے معاف کر دو۔ شرمندگی سے اس کی آواز کانوں میں گونجی تھی تو بے اختیار مریم نے لب بھینچتے ہوئے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کھوکھلی معافی مت مانگے میر حاکم شاہ، میرا وجود کل بھی آپ کے لیے باعث شرمندگی تھا اور آج بھی۔ فرق صرف حیثیت کا تبدیل ہوا ہے اور آپ کی نظروں میں قابل مخاطب ہو چکی ہوں، لیکن آپ فکر مت کریں، بہت جلد بابا جان کو کہہ کر میں آپ کی یہ شرمندگی دور کر دوں گی۔ وہ جو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا، اس کی آواز سنتے ہی ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آنکھوں میں تیرتے ہوئے لال ڈوروں کے ساتھ اس کے الفاظ سنتے ہوئے بے اختیار میر حاکم شاہ کے گلے میں کچھ آن اٹکا تھا، تبھی ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ جب تم میری نگاہ میں کچھ نہیں تھی، میں نے تب بھی تمہیں چھوڑنے کا سوچا نہیں، اور اب جب کہ میں تمہاری حقیقت سے خبردار ہوں تو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا تو بے اختیار میر حاکم شاہ کی گرفت میں وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، چبا کر کہتے ہوئے وہ میر حاکم شاہ کی گرفت سے خود کو چھڑانے کے لیے اس کے حصار میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی، مگر اس کی گرفت میں نرمی پھر بھی نہیں آئی تھی۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھ سے آسانی سے پیچھا چھڑا لوگی تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے سارے راستے مجھ تک آتے ہیں مریم۔ میر حاکم شاہ، بہت جلد میں بابا جان سے کہہ کر تمہاری رخصتی لینے والا ہوں، اور تمہارے ساتھ کیے ہوئے بل تو میں اپنے کمرے میں لا کر ہی ٹھیک کروں گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ جھک کر اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ نہیں تو جس طرح وہ بھڑکتی ہوئی شعلہ بنی ہوئی تھی، کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے سر میں کچھ دے مارتی۔ نرمی سے اسے چھوڑ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی رگوں میں یہ اطمینان تھا، جبکہ مریم اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتی ہوئی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا چاہ رہی ہو مجھے کیا؟ کچھ ٹائم رک تو جاؤ بے صبری لڑکی، میر حاکم شاہ کے پلٹ کر ایک آنکھ دبا کر کہتے اسے دیکھنے پر سٹ پٹاتے ہوئے وہ اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر چکی تھی۔ وہ سیلی پنک ریبٹ، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے ایک نظر سامنے راستے کو اور دوسری نظر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں، مجھے جلد از جلد مریم کی رخصتی چاہیے، میں اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ ابراہیم حاکم کے کمرے میں موجود وہ اس وقت اپنی فریاد لیے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے ابراہیم حاکم نے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا؟ سنجیدہ سے ان کی آواز ابھری تھی تو بے اختیار میر حاکم شاہ نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ نہایت ہی مدھم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنا مقام، اپنا وقار خود پیدا کرو، مگر تم نے اپنے الفاظ سے وہ مقام گرا دیا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے مریم کے شوہر ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے خاموشی سے اس کی رخصتی تمہیں دے دوں گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ میرے لیے مریم کا فیصلہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا تمہارا فیصلہ۔ اگر وہ رضامندی دے گی تبھی ہم یہ رخصتی کریں گے۔ سنجیدہ سی آواز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھتے ہوئے چند قدم کھڑکی کی جانب لے گئے تھے، جب ان کے پیچھے ہی میر حاکم شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ نے مجھے میری ہی بیوی کی رخصتی دینے سے انکار کیا تو میں اسے اغوا کر لوں گا، اور یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے، میں ایسا کر بھی گزروں گا۔ وہ میری بیوی ہے۔ اگر آپ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ کا مداوا نہ کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے جانے دوں گا تو یہ آپ دونوں کی غلط فہمی ہے۔ اپنے مٹھیوں کو سختی سے بھینچ کر کہتے ہوئے وہ ایک نگاہ ان کی پشت پر ڈالتے ہوئے لمبے لمبے جبکہ پیچھے موجود ابراہیم حاکم نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ الو کا پٹھا، جب موقع تھا تو اس کی قدر نہیں کی، اور اب جذباتی بنتے ہوئے باپ کو ہی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سنجیدہ سی آواز میں کہتے ہوئے وہ ایک نگاہ دروازے پر ڈالتے ہوئے کھڑکی کی جانب پلٹ چکے تھے، جہاں نیچے پھولوں کے درمیان وہ موجود مسکراتے ہوئے ٹھہری تھی۔
جلتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ ابراہیم حاکم شاہ کے کمرے سے باہر آیا تھا تو وہ اسے سیڑھیوں پر اوپر ہی آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ جب تیز تیز قدم لیے ہوئے اس کے پاس پہنچتا ہوا وہ اسے کلائی سے تھامے ہوئے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر کے اس کے وجود کو دروازے سے لگاتے ہوئے وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں تھامے ہوئے تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتی ہوئی وہ نہایت ہی بے یقینی سے سامنے ٹھہرے ہوئے میر حاکم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی جھلستی ہوئی قربت میں اپنا سانس تک روکتی ہوئی مریم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی کہ ابھی تم نیچے جا کر بابا جان سے کہو گی کہ تمہیں میرے ساتھ رخصت ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سنجیدہ سے اس کی آواز گونجی تھی تو مریم نے بے اختیار اپنا حلق تر کیا تھا۔ اور میں ایسا کیوں کہوں گی؟ اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک قدم کے فاصلے پر اسے پیچھے کر چکی تھی۔ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی مت کرو مریم میر حاکم شاہ، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو میں رخصتی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میرے کمرے میں تو تم موجود ہو ہی، اپنے تمام اختیار تم پر جتاتے ہوئے تمہیں بے بس کر دوں گا، جس پر تم مجھ سے تو کیا اس گھر میں موجود ہر ایک انسان سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ اس کے بے باک سے الفاظ پر مریم کا چہرہ بے اختیار سرخ پڑا تھا۔ وہ اپنے نزدیک موجود اس سرپھرے انسان کو دیکھ رہی تھی جو پہلے خود ہی اس کے وجود کی نفی کر رہا تھا اور اب خود ہی اس پر حق جتاتے ہوئے اس پر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ اب زیادہ مجھ پر حق جتانے کی کوشش مت کریں، وہ آپ ہی تھے جو مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، جس کی نظر میں ان کے قابل نہیں تھی، تو آپ کو مجھ سے یہ سب کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ بھڑک کر کہتے ہوئے وہ اس کے نہایت قریب ٹھہرے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ میر حاکم شاہ نے ایک نگاہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کیا تھا۔ میری جان، میں تمام عمر اس بات کا مداوع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اس شرمندگی میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، بے انتہا نزدیک، اور اپنے ان تمام الفاظ کا مداوع اپنے عمل سے کرنا چاہوں گا۔ نرمی سے جھک کر اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ اتنی دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا کہ مریم کے حلق میں کچھ آن اٹکا تھا۔ اور پہلی چیز کا مداوع میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ اپنی گرم پرتپش سانسوں کا لمس اس کے لبوں پر چھوڑتے ہوئے وہ نہایت ہی نرمی سے گویا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے حصار میں جھٹپٹاتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، میر حاکم شاہ نے جھک کر ایک بے باک سے جسارت کرتے ہوئے اسے سن پڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تم میری ہو، تم پر صرف اور صرف میر حاکم شاہ کا اختیار ہے۔ تم چاہے ڈاکٹری کے عہدے پر فائز ہو یا نہ ہو، میر حاکم صاحب تمہارے وجود سے کبھی بھی اپنا اختیار ختم نہیں کرے گا۔ بھیگے ہوئے اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا انگوٹھا مریم کی گردن پر پھیرتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، جبکہ مریم اس کے حصار میں مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ سانسیں اتھل پتھل ہوتے ہوئے دل کی حالت کی گواہ بن رہی تھی۔ آپ مجھ پر یوں حق نہیں جتا سکتے۔ لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اپنی سانسوں کو روکے ہوئے سامنے ٹھہرے میر حاکم شاہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں حق سے بھی زیادہ بہت کچھ بتا سکتا ہوں، اگر تم مجھے موقع دو تو میں تمہیں بہت اچھے سے دکھاؤں گا کہ میں تم پر کہاں کہاں اور کتنے اختیارات رکھتا ہوں۔ جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت بے باک لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اب بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ میرا پنک ریبٹ، آہستہ سے سرگوشی اس کے کان میں کرتے ہوئے وہ اس کے کانوں کی لوبک کو لبوں میں دبا گیا تھا، جس پر ایک کرنٹ کی لہر تھی جو مریم کے وجود میں دوڑتے ہوئے اسے اچھلنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے بازوؤں کے حصار میں موجود اس وقت وہ کانپتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھام گئی تھی۔ اب اگر کوئی میرے کمرے میں اچانک سے آ گیا تھا تو تم میرے اتنے نزدیک دیکھ کر کیا سوچے گا؟ تمہیں کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کی سرخ رنگت اور کپ کپانا دیکھتے ہوئے وہ نہایت ہی ہلکے پھلکے انداز میں یوں گویا ہوا تھا جیسے مریم ہی اس کے پاس چل کر آئی ہے، اس کے بازو میں آئی تھی۔ تبھی آنکھیں کھول کر گھورتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کے حصار سے آزاد ہوئی تھی۔ آپ اپنی حد میں رہیں، اپنی ایک انگلی اٹھا کر کہتی ہوئی وہ شعلہ بار نظروں سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے دروازے ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ ہاں، مگر زور سے دروازہ بند کرنا بھولی نہیں تھی۔ دروازے کے دوسری جانب موجود میر حاکم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے غائب ہوتے وجود کو دیکھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہارا کیا ہوگا میر حاکم شاہ؟ یہ لڑکی تو ابھی سے تمہارے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم تو پورے کے پورے اس کے عشق میں گوڈوں تک ڈوب گئے ہو۔ گہرا مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اس کے لمس کو ابھی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ بابا جان، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں، میں بس کچھ وقت چاہتی ہوں یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ میں یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ اپنے لبوں کو دبا کر کہتے ہوئے وہ سر جھکائے ہوئے آہستہ سے گویا ہوئی تھی، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میر حاکم شاہ نے اس کے آخری الفاظ کو سنا تھا جس پر اس کے ماتھے پر رگوں کا جال ابھر آیا تھا۔ سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر وہ کمرے میں اپنے قدم مضبوطی سے جمائے ہوئے مریم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مریم نے سٹ پٹاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کیا وہ سن چکا تھا اس کا اعتراف کہ وہ یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی؟
بابا جان، میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کی رخصتی کرا کر یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، اور جس میں ہمت ہے وہ مجھے روک کر دکھائے۔ تپش بھری نگاہوں کو مریم کے وجود پر ٹکائے ہوئے وہ نہایت ہی سنجیدہ انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ مریم نے سٹ پٹاتے ہوئے ایک نگاہ اسے اور دوسری سامنے ٹھہرے ہوئے ابراہیم حاکم کی جانب ڈالی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے کوئی احتجاج یا پھر کچھ بھی لفظ ادا کرتی، میر حاکم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں مضبوطی سے تھامتے جھٹکے سے اوپر اٹھایا تھا، جبکہ وہ ابراہیم حاکم کے سامنے کی گئی اس بے باکی پر گردن تک سرخ پڑتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں شرمندگی سے چھپا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو اپنے پوتوں کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ میری بیوی کو بچوں کی طرح سنبھالنا چاہیے۔ اسے سنبھالنے کے لیے ابھی میں موجود ہوں۔ سنجیدہ سی نگاہوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے ابراہیم حاکم کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ پیچھے موجود ابراہیم حاکم نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ بے وقوف انسان، پہلے قدر نہیں کی اور اب پاگل ہوا چلا جا رہا ہے۔ آہستہ سی آواز میں بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر چکے تھے۔ ہاں ٹھیک تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، اور وہ جتنی تاخیر کرتے اس رخصتی میں اتنا ہی ان دونوں کا رشتہ مزید الجھ سکتا تھا۔ اس لیے بہتر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے اپنے اس رشتے کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ میر حاکم شاہ، مجھے نیچے اتارو، جھٹپٹا کر کہتے ہوئے وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر گئی تھی، جبکہ میر حاکم شاہ نے مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں تھامے ہوئے اپنے قدموں کو کمرے کی جانب بڑھایا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر پاؤں کی ٹھوکر سے اسے بند کرتے ہوئے وہ مضبوطی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی اٹھتی اور گرتی ہوئی پلکوں کا رقص دیکھتے ہوئے بے اختیار گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ نگاہیں اس کے لبوں تک گئی تھیں تو 2 دن پہلے کا وہ لمس یاد آتے ہی اس کے حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ ان لبوں کو پھر سے پینے کی خواہش لیے ہوئے وہ ابھی اس کے لبوں پر جھکا ہی تھا جب مریم نے ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے لبوں پر مضبوطی سے رکھا تھا۔ ایسا مت کرو، گھبرا کر کہتے ہوئے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ میر حاکم شاہ تو اپنی جگہ سن ہوئے بس اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اور میں ایسا کیوں نہ کروں؟ نرمی سے اس کے ایک ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے معطر کرتے ہوئے وہ اسے اپنے لبوں سے ہٹا چکا تھا، جبکہ اب مریم کو الفاظ تلاشنے سے بھی نہیں مل رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اپنا حلق تر کر کے کہتی ہوئی وہ نہایت ہی مدھم آواز میں بولتے ہوئے اس کا دماغ بہت ہی برے طریقے سے شارٹ سرکٹ کر چکی تھی، جبکہ وہ حیرت سے بس اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ او میرے خدا! مریم، تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں موجود ہو۔ میں مانتا ہوں مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے تمہارے وجود کی نفی کی ہے، مگر میرا خدا جانتا ہے جس دن پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تھا اس دن سے ہی میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگز ہیں۔ میرا دل ماننا نہیں چاہتا تھا، مگر اب جب حقیقت سامنے آ چکی ہے تو میں تمہیں دل سے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ رہی بات پچھتاوے کی تو میں ساری زندگی مبتلا رہوں گا، میں ساری زندگی اس چیز کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا، مگر تم میری محبت کو یوں زبردستی کا نام نہیں دے سکتی۔ آہستہ سے اس کے وجود کو نیچے اتارتے ہوئے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر یوں اذیت سے گویا ہوا تھا کہ ایک پل کے لیے مریم نے بھی اپنے لبوں کو چباتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت ہی وحشت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دل اور دماغ کی جنگ میں ہمیشہ جیت دل کی ہی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی آسانی سے اس کے الفاظ کو معاف کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اس کی درگتوں حالت دیکھ کر دل بے اختیار پگھل رہا تھا۔ میر، آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ آگے بڑھا گئی تھی، جب 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کی وحشت کو چھپائے پلٹ چکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، مگر اب تم میری بیوی کی حیثیت سے اسی کمرے میں رہو گی۔ مجھے تمہارا وجود نہیں چاہیے، مجھے تمہاری روح چاہیے۔ اذیت سے اپنے لبوں کو کاٹ کر کہتے ہوئے وہ اپنے قدم ٹیرس کی جانب لیتے ہوئے دروازہ پیچھے ٹھک سے بند کر چکا تھا۔ اس کے کمرے کے وسط میں ٹھہری ہوئی مریم نے آس پاس اس کے کمرے کو دیکھا تھا، جہاں اس کے وجود کی خوشبو ہر ایک چیز میں موجود تھی۔ وہ اپنے وجود سے بھی میر حاکم کی وجود کی خوشبو کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اذیت حد سے سوا ہوئی تھی تو اپنے قدموں کو نوچار ٹیرس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ دروازہ کھول کر قدم باہر رکھے تھے تو ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو لرزا دیا تھا، جس پر سمٹتی ہوئی وہ سامنے ٹھہرے ہوئے میر حاکم کو دیکھ رہی تھی، جو وحشت بھرے وجود کے ساتھ اب اپنی شرٹ کو اتارے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے اس ٹھنڈ میں ٹھہرے بیس بنا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے گرد باندھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ اس کی پشت پر ٹکا چکی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنی گرفت کو اس پر مضبوط کر چکی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں تکلیف ہوئی ہے میرے الفاظ سے، مگر یقین کرو کہ میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں۔ میں ساری زندگی اس چیز کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر جو تم چاہتی ہو وہ نہیں دے سکتا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اذیت سے اپنی آنکھیں میچ کر کہتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، میں بس اذیت میں تھی، اسی لیے وہ سب کچھ کہہ دیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
دھیمی آواز میں کہتی ہوئی وہ اپنے لب اس کی پشت پر رکھ گئی تھی جس پر میر حاکم اپنی سانس تک روک چکا تھا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کا وجود اپنے سامنے کھینچتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھام چکا تھا۔ ایسا مت کرو، میں خود پر ضبط رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر تم مجھے بہکانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہو۔ جذبات سے چور لہجے میں بولتے ہوئے وہ جھک کر اپنی ناک کو اس کے کندھے پر رب کرتا ہوا گویا ہوا تھا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے اگر میں ایسا کر بھی رہی ہوں تو؟ اپنا سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھتی ہوئی وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے گویا ہوئی تھی جب جھک کر کمر سے تھامتے ہوئے بہت ہی اپنی باہوں کے حصار میں اوپر اٹھا چکا تھا۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیلتے ہوئے وہ اسے لیے کمرے کی جانب پھٹ گیا تھا۔ جب محبت کر سکتی ہوں تو اسے نبھانے کی ہمت بھی رکھ سکتی ہوں۔ لرزتے ہوئے اپنے نازک بازو کا حصار اس کی گردن کے گرد باندھتی ہوئی وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکی تھی۔ میر حاکم شاہ اس کی اس خود سپردگی پر سرشار ہوتے ہوئے اس کے وجود کو نرمی سے خود میں سمیٹتے ہوئے اپنے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر چکا تھا۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آہستہ سے سرگوشی کمرے میں گونجی تھی تو اندھیرا پھیلتا چلا گیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے